بشرا نام کی ایک بہن دلی سے سوال پوچھتی ہیں کہ کیا لڑکی کی شادی کے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے اس کا فوٹو اخبار میں دینا صحیح ہے یا میرج بیورو والوں کو فوٹوز وغیرہ دینا جائز ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر عام طور سے اس طریقے کی چیزیں اگنور ہو جاتی ہیں، جلدی اس پر توجہ نہیں جاتی۔ اچھا سوال پوچھا آپ نے، آپ کے ذریعے سے میری بہن کئی لوگوں کو جو ہے اس کا پتہ چلے گا۔ دیکھیے، یہ بات یاد رکھیے گا کہ دین اسلام ہر اس کام سے روکتا ہے کہ جس میں بے حیائی ہو۔ جس کام کے اندر کوئی بے حیائی کا پہلو پایا جاتا ہو، دین اسلام اس چیز سے روکتا ہے۔ کبھی بھی دین اسلام کسی ایسی بات سے نہیں روکتا جیسے کہ ہمارے یہاں آج کل کہا جاتا ہے کہ بچیوں کو پڑھنے سے روکا جاتا ہے، اسکول کالج جانے سے روکا جاتا ہے۔ نہیں بھائی، دین اسلام تو تعلیم دیتا ہے اس بات کی کہ آپ اپنے بچوں کو ایجوکیٹڈ کریں، ان کو جو ہے تعلیم دلائیں۔ اور ہماری بچیاں بھی ہوں، مسلمان بچیاں اگر ڈاکٹر نہیں بنیں گی تو پھر وارڈ کے اندر ہماری ہی خواتین کو بے پردگی کا سامنا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ پھر یہ ضرورت عورتوں کے ذریعے ہی سے پوری ہو سکتی ہے، لیکن تعلیم کے نام پر بے حیائی کا کام شروع کر دینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ جو معاملہ ہے نا، اخبار کے اندر فوٹو بھیجنا یا میرج بیورو والوں کو فوٹو سینڈ کرنا، اس کے اندر ایک طریقے کی نمائش اور بے حیائی شروع ہو جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب خاتون کا کوئی جو ہے فوٹو جائے گا اور اخبار میں جائے گا تو پھر اس کو غیر ایمان والا بھی دیکھے گا۔ اور آج کل کے اس پرفتن دور کے اندر کیا حالات چل رہے ہیں مجھے آپ کے سامنے وضاحت کرنے کی اس کی ضرورت نہیں۔ تو اخبار کے اندر فوٹو ڈالنا اور پھر اس فوٹو کو جو ہے لوگوں کے ذریعے سے لوگوں کے گھروں پہ ان کو پہنچانا، بھائی یہ بہت بڑی غلط بات ہے۔ رشتہ آپ کریں، رشتہ کرنے میں منادی نہیں ہے، لیکن ایسا کوئی کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے جو ہے آپ کی بچیوں کی بے پردگی ہو اور لوگ بے حیائی کی نیت سے۔ کس کا کیا بھروسہ؟ دین اسلام نے کن چیزوں سے منع کرا؟ دیکھیے، دین اسلام نے ان باتوں سے بھی منع کرا ہے کہ کوئی عورت اپنے بالوں کو جب وہ کنگھا وغیرہ کرتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ ٹوٹے ووٹے بال جو نکل جاتے ہیں کنگھی میں، اس کو لپیٹ کر بھی ایسی جگہ پھینکے کہ جہاں پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ آپ اندازہ لگائیں اس بات سے کہ عورت کو کتنا پردے میں رکھا گیا ہے کہ ان بالوں کو دیکھ کر بھی کسی کی نیت خراب نہ ہو، کوئی اندازے لگانا نہ شروع کر دے کہ اس کے بال ایسے تو یہ کیسی ہوگی۔ عورت کو جو ہے لوچ دار لہجے میں بات کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ اگر گھر میں مرد نہ ہو تو مرد بن جائے۔ گھر میں اگر آدمی نہ ہو تو عورت کو چاہیے کہ مردانہ لہجے میں بات کرے۔ کوئی آ جائے کہ فلاں ہے، نہیں ہے، جاؤ یہاں سے، پھر کبھی آنا۔ یہ نہ ہو کہ با اخلاق بننے کے چکر میں جی ہاں اس طریقے سے چھوئی موئی طریقے سے بات نہ کرے کہ سننے والے کا جو ہے دل اس کی طرف سے فتنہ، اس کے اندر فتنہ آ جائے اس کے دل میں۔ تو یہی معاملہ اخبار کے اندر فوٹو دینے کا یا میری بیورو والوں کو دینے کا ہے۔ کہاں وہ اہتمام کریں گے اس چیز کا کہ وہ لڑکیوں کے ان کے سامنے تو ہزاروں سینکڑوں فوٹوز ہوں گے، وہ دیکھیں گے اور پھر اس سے جو ہے پھر وہ ترجیحات بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ فوٹو بھیجیں گے، کچھ دوسرے لوگ بھی اس قسم کا کام کریں گے، بہت سارے غیر ایمان والے تو یہ کام کرتے ہی ہیں۔ پھر وہ کمپیریزن شروع ہو جاتا ہے، اس کا فوٹو دیکھو، اس کا فوٹو دیکھو، پھر وہ ملا کر کے کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا رنگ تو کالا ہے، اس کی ناک تو بڑی ہے، اس کی آنکھیں تو چھوٹی ہیں، اس قسم کی جو ہے وہ کمیاں نکالتے ہیں۔ اس میں ہماری بچیوں کی بے حرمتی، یہ کام نہ کریں بھائی۔ رشتہ کرنے کے جو طریقے ہیں انہیں کو اختیار کریں، یا اگر کوئی نیا طریقہ آتا ہے تو اس کے اندر یہ دیکھ لیں کہ بے حیائی کا پہلو عنصر نہ ہو۔ اللہ پاک یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔